الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے سعید قاضی اور چوئی غلام حسین کا السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب تک پاناما کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا میاں نواز شریف گھر نہیں چلے جاتے یا سکون سے کرسی پر نہیں بیٹھ جاتے. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز جو ہے ابھی تک پاکستان کے ذہنوں پر نہیں آ رہی. تھوڑی دیر کے لیے کرکٹ نے ایک دو دن ہلا گلا مچائی رکھا ہے لیکن وہ بھی انڈیفینٹ نہیں چل سکتا. جی سعید قاضی صاحب. ایک میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہے آج بھی میں نے دیکھا کہ کوئی ایٹ لیسٹ شاید کوئی آج ہیئرنگ نہیں تھی تو کوئی فائر ورکس نہیں ہوئے. ایک اسرار سی خاموشی چوئی صاحب چھا گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آتے تھے اور ماں مر گئی ہے نا جب سے ججوں نے فیصلہ کیا کہ خبردار اگر تم لوگوں نے نہیں مگر طلال چوئی صاحب خاموش نہیں ہوئے اس کے بعد بھی. اگر آپ نہیں اب وہ آئیں بائیں چاہیں ہمارا رائٹ ہے. کیا رائٹ ہے آپ کا؟ نہیں لیکن اچھا یہ دیکھیں اور ابھی بھی ایک میڈیا گروپ والوں نے آج بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ نے کہا ہے نا میڈیا والوں کے نام نہ لیا کرے اس لیے میں نہیں لے رہا. میں نے کب کہا ہے لیں ضرور لیں. نہیں یعنی اپنا چلیں چلیں سیلف آج بھی انہوں نے ججوں پر حملے کیے ہوئے. یہ ابھی تک بات نہیں. انہوں نے کسی نہ ایک قدے نو پھڑکانا ہے سپریم کورٹ نے پھر انہاں بندہ بڑھنا. نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ وہ جو ہیں وہ انہوں نے ماں کیوں مری ہے نامے جاری کر رہے ہیں آج میں نے کہا ماں کیوں مری. اچھا ایک نہیں انہوں نے اب شروع کر نہیں ماں وہ ایک محاورتاً آپ کہہ رہے ہیں ماں والی بات لیکن چلیں اس کو ہم نہیں کرتے. مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیٹرنائزنگ انداز میں ماشاءاللہ جنہوں نے بہت ہی ایک لوور مڈل کلاس سے اربوں ہاپ پتی کا ایک جو لوگوں نے منزلیں طے کی ہیں وہ بڑے پیٹرنائزنگ انداز میں کہتے ہیں کہ جناب ہاں سپریم کورٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مجھے کرنا چاہیے مجھے جو ہے وہ فائدہ لے لینا چاہیے پیلاٹ بھی لے لینا چاہیے. پیلاٹ ہم کہتے ہوتے تھے مذاکر مجھے جو ہے وہ کوئی اور بھی فیور لے لینی چاہیے سرکار سے رہتے ہوئے. ٹھیک ہے مگر ججوں کو یہ کرنا چاہیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی چوئی صاحب بات یہ کیا کہانی ہے کیا نہیں. اب یہ دیکھیں ایک اور چینج آئی ہے کیا کل سے. یہ اصل میں ہمیں وہ تفصیلات ابھی لینی ہے انشاءاللہ منڈے کو جب بیٹھیں گے. ایک بات مجھے آپ نہیں بتا رہے چوئی صاحب. نہیں ابھی بتائیں گے. نہیں بتائیں گے نہیں. میں نے پوچھنا آپ سے خاص طور پہ. نہیں آج کل سے یعنی ایک اور انہوں نے ٹون تبدیل کی ہے. وہ کیا؟ وہ نون لیگ ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہی. بھائی نون لیگ کے خلاف تو کیس ہی نہیں ہے. کیس تو میاں نواز شریف اور فیملی پر ہے. نہیں ایک میرا آپ سے سوال ایک سوال. میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے نا بڑا کیئرفلی بات کرتا ہوں. دو ہی فیصلے ہو سکتے ہیں یا میاں صاحب کو جو ہے وہ ایکوٹ کر دیں گے یا ان کو وہ کہیں گے کہ آپ اگر وہ ایکوٹ نہیں کرتے تو پھر نون لیگ جو ہے نون لیگ کا مطلب کیا ہے نواز لیگ. تو نواز لیگ اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو نواز لیگ رہے گی. یعنی نواز لیگ کا وہ جو ہے سلسلہ وہ کیسے جاری رہے گا کہ ایک نام سے چل رہی ہے نا وہ اور اس نام سے اگر کنوکشن آ جاتی ہے تو پھر کیا بدلیں گے کچھ؟ نہیں نام کیا پھر یہ پی ایم ایل این کے بعد پی ایم ایل شین بن جائے گی. اندرا گاندھی کو پی ایم ایل میم بن جائے گی. نہیں اندرا گاندھی جو تھی نا وہ آپ کو یاد ہے 31 اکتوبر 84 کو شی واز کلڈ. اب اس کے جو سکھ گن مین تھے اس کے گھر میں یاد ہے نا آپ کو اس کو دو نے بینت سنگھ نے اور دوسرے نے مار دیا تھا. اسیسینیشن ہوئی تھی. وہ آج بھی کانگریس آئی ہے اندرا کانگریس ہے. یہ اب نواز لیگ جو ہے یار معافی چاہتا ہوں چوئی صاحب ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے رکھیں آئی بیٹ اے بی سی جو رکھیں یہ چلتی رہی ہیں کاف چلتی رہی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ کیا تھی آپ کی جو جے بھی چلتی رہی ہے. مجھے یہ نہیں کہتا اندرا گاندھی واز اسیسینیٹڈ. کسی سپریم کورٹ نے ان کو کانوکٹ نہیں کیا تھا. حضور اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہرحال یہ میں پھر بھی کہتا ہوں ان کا رائٹ ہے یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو قوانین ہے اس کے تحت جو مرضی پارٹی بنائے اس کا نام بھی رکھے. مگر میں تو کہتا ہوں نا آج طلال چوئی صاحب نے کہا کہ جی اخلاقی اور قانونی طور پر یہ نہیں بنتا. یہ ان کا یہ کہنا تھا. کیا کوئی بات ہو رہی تھی تو بھی میں دیکھ رہا تھا ایک شو میں ریکارڈنگ میں تھا تو پتہ چلا جی کہ اخلاق اور قانون اس کی اجازت نہیں. تو اگر کس کی کوئی بات تھی نا میں ویسے ضمن ذکر کر رہا ہوں تو اب یہ ہے کہ پھر اخلاق قانون اگر کوئی ہے تو پھر اس کے خیر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک بات سنی ہے کہیں آپ نے بھی ذرا تھوڑی سی دھیمی سی بات کی ہے کھل کے بات نہیں کی آپ نے. وہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹیمنی شہباز شریف صاحب کی تھی وہ خاصی میننگ فل تھی اور وہ بڑی گیم چینجر ثابت ہوئی ہے. اور جس طرح کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ جناب یہ تو کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا میں نے تو کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کی جگہ لے سکتے ہیں.
لے سکتے ہیں. اب ہونا کیا ہمیں تو نہیں پتا. آپ میں تو سنا ہے کہ یہ ٹیسٹیمنی میں کچھ ایسی باتیں بھی میں ایک کنجیکچرل بات کر رہا ہوں, کیسی بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ شاید معاملات ان کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے مختلف ہوں. تو اب کو رپورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. رپورٹ کا انتظار کر چلیں, ہم جتنا آپ بتا سکتے ہیں کافی. اب آپ بڑے کیئرفل ہیں, اور ویسے بھی میاں صاحب یعنی شہباز شریف صاحب آپ کے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں, لیکن جو سلسلہ ہے یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ایک تھوڑے سے ریمارکس آئے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کوئی ٹھنڈ سی پڑ گئی ہے, اور خاص طور پر نہیں آج بھی حملے کیے ہیں. میں ان کو خبردار کرتا ہوں, معاف حملے کیے. یہ کچھ جرنلسٹ ہے, کچھ یہ ان کے بندے ہیں نون لیگ والے, یہ پے رول پر یہ سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کے روز پی ایم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے آج پھر سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کے معاملات پر وہ جو خبر لگی ہے, ہاں جی, اچھا کیا کہتی ہے وہ خبر, انگلی اٹھائی ہے جو مناسب نہیں ہے, ان کو منع کرے. آزادی اظہار کا, آزادی صحافت کا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. ججوں کو, جرنیلوں کو اٹیک کرنا ان کو مناسب نہیں ہے. ملک اپنا ہے, ہمارے یہ لوگ ہیں, مقدس یعنی ادارے ہیں, ان کے اوپر یہ کیچڑ نہ اچھالے. بار بار چیف جسٹس نے بھی منع کیا ہے. اور ابھی یہ جو عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی باہر کی فنڈنگ کی, انہیں بھی آفر ہوئی تھی اور جو ہے انہوں نے انکار کر دیا تھا, مگر یہ حکمران لے رہے ہیں. شاید اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور بھی یہ کیا ہے, یہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے کیا؟ اور بھی سن لے, یہ 88 میں بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے سعودی عربیہ سے پیسے لیے. مرحوم جو سابق وزیر داخلہ محمود ہارون, بڑے آپ کو پتہ ہے, جی بڑا نام تھا ماشاءاللہ, انہوں نے بھی, اب آپ اور نام کریں ان کا, ان میں ہے اب اور نام ہو رہا ہے ان کا, آپ فرمائیے انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے اور یہ میاں نواز شریف اور کچھ لوگوں نے وہاں سے براہ راست سعودی عربیہ سے پیسے لیے تھے. تو چوہی صاحب یہ آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس وقت مجھے پتا ہے, میرے علم میں. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یونس حبیب والا کیس پتا ہے, آئی ایس آئی فنڈنگ, ہاں وہ بھی ہے, وہ مہران بینک. اور یہ جو آج ایک صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ججوں کو یہ نہیں کرنا, ان کو زیب دیتا ہے کہ اسے یونس حبیب سے 5 کروڑ روپیہ لے لیں. اچھا آج ایک اور بھی جو مختوم جاوید ہاشمی صاحب بڑے دنوں بعد منصہ شعور آئے ہیں سامنے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب منی کے ٹریل دیں, یہ دیں وہ دیں, اور 7 ججوں کے لیے وہ بھی ہدایت نامہ جاری کر رہے ہیں. یار کیا ہو گیا ہے, مطلب یہ کیا ہوا ہے, ایسا کون سا, مطلب مجھے ایک بات بتائیں, چاہے آپ پی ایم ایل این سے ہیں, کہیں سے ہیں, یار آپ کوئی بھی ہیں, مجھے ابھی تک بتائیں کون سا ایسا کام ہوا ہے جے آئی ٹی کے بیہاف پر یا سپریم کورٹ کے بیہاف پر, ایون انہوں نے لینینسی دکھائی ہے کہ یا کوئی قانونی ایک کمپلشن, بھی کچھ لوگ لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بھئی جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے اس کے بعد ہم حتمی فیصلہ. کیا ہوا ہے, کیا انہوں نے کہا, یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ بتائیں آپ نے پیسے کہاں سے کمائے. قاضی صاحب, واٹ از دس, انہوں نے سمپلی پوچھا ہی ہے, آپ کو پتہ نہیں شاید, انہوں نے حسین نواز اور حسن نواز سے اور ان کے والد صاحب یعنی میاں محمد نواز شریف جو کہ ہوتے ہیں وزیر اعظم, ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ کی پراپرٹی ہے یہ کس پیسے سے لی گئی. اس کو جے آئی ٹی کو کئی گھنٹوں سے تفتیش کے باوجود ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائے. جی یہ ہے ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ابھی مختوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اور عمران خان پہ اور مزید الزام لگا رہے ہیں, ٹکٹ کتنے کا بیچا ہے, 15 کروڑ کا, یا آئی ڈونٹ نو, یہ میں ابھی ٹکٹ دیکھ رہا ہوں, آئی ول چیک اینڈ دین سی. یہ ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی. مختوم جاوید ہاشمی صاحب کو میرے خیال میں اب آرام کرنا چاہیے, کیا خیال آپ کا؟ نہیں, ان کو رائٹ ہے پالیٹکس کا. نہیں وہ تو رائٹ ہے پالیٹکس کا, بزرگ ہیں, بیماری دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ ان کی اگر پولیٹیکل سیکریفائس تھی تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے تھی یا مسلم لیگ نون کے لیے تھی. اس کا تو انہوں نے بعد میں محسوس ہوا کہ جناب ایز اف دی پی ایم ایل این لیڈرشپ انہیں تھریٹ سمجھتی ہے کہ یار یہ کہیں لارجر دین لائف ہو کے نہ آ جائیں. انہوں نے ان کو سائڈ لائن کر دیا, پھر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو اب یہ ادھر ادھر کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں یار, ہر ایک کو رائٹ ہے باتیں کرنے میں, کیا رہی ہے نہیں باتیں کرنے میں کوئی, جب آپ ڈسگریس ہو جائیں, جی معاف کرنا, آپ کا کوئی والی وارث نہ رہے, آپ نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جائیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیلیں, اور وہاں وہ تو پی ٹی آئی میں بھی لوگ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ جوک در جوک نہیں, اور پی ٹی آئی کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہو ان کو ملتان میں, اس کے بعد ان کا کیا رہ گیا ہے. اب یہ وہ ایسی مجھے بھی گنتی میں رکھیں, شمار میں رکھیں. نواز شریف ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا ان سے ملتان میں, ایسے مل کے, مطلب جیسے ٹرمپ نے نواز شریف کے ساتھ کی تھی ایسے ہی انہوں نے جوید ہاشمی کے چھوڑے. میں اس کو کوئی کانسیکوینشل نہیں سمجھتا. جی
اچھا یہ تھوڑی سی بات الیکشن کمیشن کی بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی پارٹی سنجیدہ نہیں ہے، حلقہ بندیوں کی بات کرنی ہے، ابھی ویسے بھی سینسس آنا ہے، عجیب ایک نیا ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں والا معاملہ ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ الیکٹرل ریفارمز کہاں پہ آپ کھڑی ایک ہیں، بات کوئی سمجھ کام لیں، نہیں ہو رہا چوئی صاحب، آپ کام یہ پاناما یہ آپ کے بات سر آپ پہ نے چڑھا ہوا ہے. نہیں، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی 100%، کوئی کام نہیں ہو رہا. وجہ کہ یہ ایک ہیڈ لیس بیڈی بیٹھ دی ہے، کسی کو اب یقین نہیں رہا کہ نواز شریف کتنے لیکن جو صاحب ایک کام تو ہو رہا ہے، ایک کام تو ہو رہا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مال بن رہا ہے. اور کیسے بن رہا ہے؟ ہم نے دی نا لاہور جو ویسٹ مینجمنٹ کی ہم نے خبر دی، اس کے بعد کوئی آئی تردید؟ کوئی نہ تردید نہ ہاں وہ کچھ لوگ آج ان کے احتجاج کرتے بیچارے، ان کو تنخواہیں نہیں ملی. ہاں سزا وہی آپ کی طرح کہ بھئی آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، اب اچھی دہاڑی لگ گئی ہے. جب یہ لوگ بھول بھال جائیں گے تو پھر بیٹا تشریف لے آنا، پھر ہم کہیں آپ کو لگا، مطلب یہ تو خیر میں ذرائع تفنن کہہ رہا ہوں نا، مگر ہوتا یہی ہے یہاں پہ. تو بات یہ کہ ایک کام ہو رہا ہے کہ اس ملک کی اکانومی بری طرح بلیڈ کر رہی ہے. اور ایک خبر آج ہم نے اور بھی چوائس صاحب کرنی ہے، یہاں پہ لاہور کے شہریوں کا بھرکس نکال دیا انہوں نے، 30% زیادہ انہوں نے بھیجے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو بجلی کے بل، اور بجلی کے بل جو پچھلی دفعہ آئے ہیں لوگ بل بلا اٹھے ہیں. اور نیپرا کہہ رہا ہے، خیر نیپرا کو بھی انہوں نے ڈیف ہینگ کر دیا ہے، اب تو منسٹریز کے اندر چلا جائے گا اس کے، یا چلا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کرے گا کہ بھئی ان لوگوں کا کون اشکشوئی کرے گا. اب 30% جو بجلی کا بل اپنے لوگوں کو ڈال دیا. کل ایک مجھے ملا ایک سیلڈ پرسن، کہتا ہے یار میں نے اپنے بچے کو، خدا کی قسم مجھے کہتا ہے میں نے بچے کو داخل کرانا تھا یار، میں نے سوچا میں بعد میں داخل کراؤں. لوگوں کے یہ حالت کر دی ہے ان کو کیا کر بلوں دیا نے، ہم لوگوں کے ساتھ. اور لوگ زیور بیچ بیچ کے بل دے رہے ہیں. اب مجھے بتائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کہ ترقی کا سفر کدھر جا رہا ہے؟ اور یہ بکواس کر رہے ہیں کہ یہ آگے ایڈجسٹ کر لیں. یار یہ لیسکو کا کوئی بندہ ہے، اس کو بلاؤ، اس کو لائن پر. کیا لے بلا کے کرنا ہے ہم نے ان کو؟ چوئی صاحب انہوں نے 30% گویا جس کا ایک یعنی جو بل تھا، مطلب میں دیکھ رہا تھا، اور اس مہینے میں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار اس پہ بات کریں، ہمارا تو کمر توڑ دیا ہے ان بلوں نے. یہ کون؟ اور پھر ایک اور خبر بھی دوں میں آپ کو، وہ جو خلیق صاحب ہیں ہمارے دوست ڈان والے، ان کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جو اب معاہدے کیے ہیں اس میں خود آفیشیل ریسورسز اندر بیٹھ کے ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے. وہ اصطلاح کیا ہے؟ کیپیسٹی ٹریپ. کیپیسٹی ٹریپ میں انہوں نے فگر جو کوٹ کی ہے وہ 3000 میگا واٹ کی ہے، کہ 3000 میگا واٹ اب تک جو معاہدے ہوئے ہیں بقول ان کے جو پیدا نہیں ہوں گے، مگر ہمیں ان کی قیمت دینی پڑے گی. یہ جو کیپیسٹی انہوں نے بیچ میں رکھی نا، یہ جو خواجہ صاحب، میں بہت فین ہوں ان کا، انہوں نے کہا تھا کہ ہائی وے رابری ہو رہی ہے. تو کیا اب جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں ہائی وے رابری نہیں ہوئی؟ اور یہ جو لیسکو نے کیا، اب اس ہائی وے رابری کے سامنے لاہور کے لیسکو کی کوئی رابری تو نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی چور چکاری کہہ لیں. نہیں، میں نے کہا 30% بل زیادہ بیچ دی. خواجہ آصف اور یہ عابد شیر علی یہ کہاں ہیں؟ کس مرض کی دعا ہیں؟ یہ صرف گالیاں دینے کے لیے؟ یار آپ ہمیں کیا کریں؟ نہیں چوئی صاحب یہ آپ زیادتی کریں. ہم پاناما پہ ڈیفینس کریں یا اپنا کام کریں؟ تو پھر مجھے بتائیں نا، کیا کہہ رہا ہوں کہ تو ایک بندہ دو کام کیسے کرے؟ آپ نے بتایا ہے کہ 30% لوگوں پر لوڈ ڈال دیا. 30% میں خبر لگی ہوئی ہے یہاں پہ 30% مانا ہے، اور لیسکو نے مانا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم حکم ان کے لیے آیا کہ ان کو ری ایمبرس کرو، تو وہ کہہ رہے نہیں جی ہم آئندہ آگے ایڈجسٹ کریں. نمبر 2 آپ کہتے ہیں یہ ایک کیپیسٹی پیمنٹ یہ پتہ کیا ہے کیپیسٹی پیمنٹ؟ کہ اتنے آپٹیمم پر یہ چلتا ہے. نہیں ہاں تو اگر آسان بتائیں نا لوگوں کو کہ جناب بجلی بنتی ہے، سپوز کیپیسٹی ہے بنانے کی، اس میں جو استعداد ہے وہ 100 میگا واٹ ہے، اگر وہ بنا 50 رہا ہے تو ہم نے پیسے 100 کے ہی دینے ہیں. یہ تھے وہ انیشیل معاہدے جنہوں نے واپڈا برباد کیا. پاکستان کی معیشت میں 450-500 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہمارے سروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں پچھلی جو پہلا ڈیٹ دیا تھا آپ نے، پہلا ڈیٹ میں نے فگر پڑی تھی 260 ارب روپے وہاں پہ کیپیسٹی پیمنٹ کے تھے. If I'm wrong, somebody can correct me. لیکن کم بدبخت آپ مجھے بتائیں یہ جو ہو رہا ہے، جن لوگوں نے ہم پر مسلط کیا ہے ان کو ٹھڈے مار کے نکالیں. یار یار آپ ٹھڈے مار کے نکال دیں، لیکن ان معاہدوں کو ٹھڈے نہیں مار سکتے جو اس ملک کی نسلوں کے اوپر آپ نے انہیں ان کے اوپر لاد دیے ہیں یہ معاہدے. اور جس کے لیے خواجہ صاحب پھر کہوں گا ہائی وے رابری کیا دوبارہ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ آئی پی پیز والا بھی یہی ہوا تھا کہ کیپیسٹی پر ان کو پیمنٹ ہوگی، وہ چلے یا نہ کیپیسٹی لے بیٹھی نا. نہیں، اور بجلی بنے نہ بنے. یہ دیکھیں آپ نے انسینٹیو بیچ میں رکھ دیا کہ بجلی نہ بنائیں، کیونکہ بجلی نہ بنانے کے زیادہ پیسے تھے اور بجلی بنانے کے کم پرافٹ تھا. تو یہ ہے سلسلہ جو ہو رہا ہے جس جو بہت تکلیف دہ ہے. بہرحال کھیل تو یہ اچھا پاناما کے بارے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور کیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے.
जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं जुकाम। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। वेलकम बैक जी सही साहब। एक खबर कुछ चंद दिन पहले छपी है और हमारे दोस्त की थी जुल्फकार की कि उन्होंने एक खत जो था लाहौर डिवीजन के कमिश्नर ने लिखा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, क्या जिसमें उन्होंने बताया है कि भावलपुर से लेके लाहौर तक और तमाम इलाकों में जो इतना खौफनाक माफिया जो है लैंड माफिया वो मुतहरक है, बल्कि उसने कब्जे कर लिए हैं। सिर्फ लाहौर में उन्होंने जो फिगर दी है और ये छप चुकी है कि 50 अरब की जो प्रॉपर्टी है उसको ग्रैब कर लिया गया है।
گویا یہاں اب یہ لگتا ہے کہ کوئک بکس بنانے کے لیے یہ پراپرٹی اب رہ گئی ہے اور اسی کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سب یہ اس کے ساتھ ہی میں آج دوسری بھی خبر کروں گا کہ کرائم کی خبر جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, کرائم ریٹ میں بہت زیادہ, میں ان دو خبروں کو جوڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں. کراچی میں عذاب آیا ہوا 322 واردات یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پڑھیں ذرا سارا. لیکن چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں, کراچی میں بھی اسٹریٹ کراچی کا تفصیل بتائیں, لیکن جہاں پہ وائٹ کالر کرائم یعنی اشرافیہ کا جو کرائم ہے, جو وہ حکومتی اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے, جب یہ بڑھ کے سماج میں محرومی پھیلا دیتا ہے اور ایسی محرومی پھیلا دیتا ہے کہ یوتھ کے پاس نوکری نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ یا تو وہ لینڈ گریبنگ کا حصہ بن جائیں گے. میں نے انڈیا کے ایک زمانے میں انڈیا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں نوجوان جن کو نوکریاں نہیں ملتی, وہ جو انڈر ورلڈ ہے, مافیا, ان کو درخواستیں دیا کرتے تھے. ایک میرے ساتھ ایک بار کے اخبار میں جب میں کام کرتا تھا تو میرا ایک کلیگ تھا انڈیا کا, راج کمل سلوانو, وہ وہاں بھی سب ایڈیٹر تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ وہاں پہ انڈیا میں یہ عالم ہے کہ درخواست پیش ہوتی ہے انڈر ورلڈ کو کہ جناب مجھے, تو کیا یہ معاملہ ہے؟ پڑھ دیں یا میں پڑھ دوں کراچی کا؟ ہاں پڑھیں, کیوں مجھے رہنے کو تھا نہیں پڑتی آپ بس. کراچی 11 روز میں اسٹریٹ کرائم کی 322 وارداتیں. ٹھیک, کراچی کے شہریوں کے ساتھ 11 روز میں اسٹریٹ کرائم کی 322 وارداتیں ہوئی. موبائل پر سب کو چھین گیا. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں, 42 گاڑیاں اور 717 موٹر سائیکلیں بھی چور لے اڑے. سی پی ایل سی کی جانب سے کراچی میں جون کے 11 روز میں ہونے والے جرائم کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق شہر میں مختلف ڈکیتی میں مزاحمت اور ذاتی رنجش بنا پر 8 افراد کو قتل, اسی سے 42 گاڑیاں اور 717 موٹر سائیکل کو خدا کا خوف کرے. اچھا آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے؟ آئی جی سندھ کی لڑائی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, وہاں پہ اے ڈی خواجہ صاحب, کیا نام ہے یار یہ تھوڑے وہ آئی جی جا کے جرائم کرا رہے ہیں. حکومت نام کی شاید کوئی نہیں. کراچیوں کو ڈاکوؤں, چوروں, بطاخوروں, قاتلوں اور غیر ملکی ایجنٹوں اور دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. نہ ان کو پانی, نہ بجلی, نہ روٹی, نہ روزگار, کوئی چیز نہیں ہو رہی. اس کو اگر وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, کون نہیں کر سکتا؟ اگر پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی, یہاں پہ تو جا کے درخواست دیتے ہیں, یہاں پہ تو ان کو نوکری کے بعد نوکری دے دی جاتی ہے, ان کو جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایڈوائزر لگ جاتے ہیں. اور جو ماشاءاللہ یہاں آپ نے تھانے کا کلچر دکھایا, دیکھا آپ نے جو لتر کلچر یہاں پہ تھا, یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. بل آپ ہو کیا رہا ہے, کیا ہم پریزائڈ اوور کر رہے ہیں؟ میں جب بھی ان کے کوٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں خود بیٹھے ہیں حکومت میں, اور حکومت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو ہائی وے رابری ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے اوورسی کر رہے ہیں. یہ ہے معاملہ, یہاں ہو وہاں ہو یہ ہو. اور ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں, اور ہاں حکومت کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ آپ 41 ارب روپے کی کیبل کار لے آئیے, یہاں پہ 57 بلین میرا خیال ہے if I'm not wrong, تو ہیلتھ کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنے نمائشی منصوبے ہیں وہ لے کے آ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جس میں آنا جانا, کک بیکس, دیہڑی, یہ آپ کو یاد ہے نا یہ کل جو کوڑے کی خبر ہم نے کی تھی, کوڑے میں سے اربوں روپے نکل آئے. تو یہ سارے اس قسم کے کام کر, ادھر پاناما سے فرصت نہیں ہے, ادھر ٹھیکوں سے فرصت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ٹھیکیدار فرینڈلی گورنمنٹ ہے, اور ٹھیکیدار فرینڈلی نظام ہے یہ, جس میں لوگوں کا یہ پھر لوگ نہیں چھینیں گے موبائل تو کیا کریں گے. کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے, اس کا جواب پورے پاکستان کا بتائیں نا. لاہور میں کیا کریں؟ نہیں, لاہور تو پھر بہتر ہے. کدھر نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو کوڑے کا جو سکیم آیا ہے, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کوئی آیا جواب؟ اچھا ابھی کوئی جواب نہیں آیا. ابھی دیکھ لیں ہاسپٹل میں, ابھی مجھے بتائیں, میں نے پنڈی کی سٹوری کی تھی کہ پنڈی میں ایک سرکاری جتنے اسپتال ہیں, کوئی 100 یا 200, یہ 2 سے 3 زچہ جو ہیں وہ ایک بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں. تو آپ پیسے کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ واٹ آر یور پریورٹیز؟ اچھا خود جو ان کے وزیر ہیں, یار آپ گنگا رام میں ادھر جو کیا یہ جناب لیڈی ولنگٹن ہے, یہ جناب اسپتال کی فوٹیج دیکھیں, تو یہاں 4 بیٹھے ہوتے ہیں ایک بیڈ پر. ہاں تو یہ بتائیں یہ کیا ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ کریں جا کے, مجھے بتائیں. یہ اپنی کھانسی کا علاج کروانے جو ہے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اب تو وہ عید منانے جا رہے ہیں. چلو اب مطلب پہلے رو رہے تھے جب ملک سے باہر تھے, جدہ میں تھے اور یو کے میں, کہ ہمارے ملک میں عید نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے. چودھری صاحب, کسی انسان کی کسی ملک سے محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کیا وہ اپنا اکاؤنٹ کو یہاں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا.
جب ہمیں اس کو اس اہل ہی نہیں سمجھتے کہ یہاں اپنے پیسے رکھنے ان کو محفوظ سمجھیں اپنے کون سے پھر کیا فائدہ قومی خزانے پر ڈاکہ مار کے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی چلے جی مجھے نہیں پتا وہ عدالت فیصلہ کرے گی میں یہ کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو کیپ آور منی ان نیشنل بینکس تو پھر کیا کرنا ہے یہاں سے لے کے کیسے گئے جو بڑے ہیں ہم ہماری سیف انویسٹمنٹ دبئی میں منی لانڈرنگ ڈاکہ مار کے باہر لے کے گئے ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیس کیا ہے جس کا جواب نہیں آ رہا کس کا کس کیس کے جواب میں سارا خاندان پاگل ہوا ہے اور کئی گھنٹے جا کے جی آئی ٹی کے سامنے بیٹھتا ہے وہ تو پتہ چل جائے گا لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیلیوری آف پبلک سروسز ہے ان کا حال دیکھیں 4 بوندیں پڑ جائیں تو سارے انفراسٹرکچر کی اوقات باہر آ جاتی ہے مکان گرنے شروع ہو جاتے ہیں بڑا لمبا بوٹ پہن کے ہم باہر جو ہم نے دورے شروع کر دیتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے ذرا سی بارش ہو جائے تو مطلب ہم نے کیا اس کو آج 30-35 سالوں سے یہاں حکمرانی کی اس شہر سے کوئی شہر سے دشمنی تھی ہماری کیا کیا ہم نے اس شہر کے ساتھ مجھے بتائیں ٹریفک کا حال دیکھ لیں یہاں کیا ہے اور ہم پتہ ہے مثال کہاں سے لیتے ہیں کوئی بری مثال لے آئیں گے مثال کے طور او جی کراچی دیکھ لیں ہیں جیسے میں یہاں کہوں یار دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ صومالیہ کو دیکھ لیں آپ وی ول نیور گیو اے گڈ ایگزامپل ہم اچھی ایگزامپل بھی نہیں دینا پسند کرتے اور بھئی اگر کراچی کو کسی نے خراب کیا تو وہ بھی بات غلط ہے مگر 2 wrongs do not make 1 right تو یہاں پہ جب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 14.5 ارب روپیہ یہاں کوڑا اٹھانے پہ آپ نہیں استعمال کر سکے تو اس کا مطلب ہے آپ باقی کا حال دیکھ لیں اور کیوں ہے یہ کہ جب بندہ خود بگا دیا باہر نکل گیا جو اتنے رہ گئے نے ان کو یار استعفے دو چلو تم گھر چلے جاؤ وہ کون سی سٹوری آپ نے کی تھی وہ استعفے لے کے وہ اپنی رقم لے گئے ہوں گے آپ نے سٹوری کی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ انی مچائی ہوئی تھی یہی نہ کہ اب کسی نے ان سے پوچھا واٹ اے کنٹری ہے ابھی تو ہم نے ان کو بھی چھوڑ دینا تھا مشتاق ثانی صاحب کو اس کو چیف ایگزیکٹو کو ہٹایا ہے بڑی مشکل سے باقی اس کا گروہ سارا اسی طرح لوٹ مارا ایل کے پی میں بھی کر رہا ہے وہ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو بار کہتا ہوں آپ میری بات نہیں مانتے کہ نئے تازہ دم دستے آ جاتے ہیں آج محترمہ بے نظیر کی سالگرہ بھی ہے اور اس کے بعد آپ پاناما پر نہیں آتے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے آفٹر شارٹ بریک اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA ہم عوام ہیں یا رعایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए रूथलेसली उनकी असैसिनेशन हुई, हमने देखा। और अफसोस की बात यह है कि कोई उनके अपना दौर हुकूमत भी था, अब दूसरा दौर हुकूमत भी आ गया है, तो उसको ना यहाँ कवर अप करने की बड़ी भोंडी कोशिशें होती रहीं। और फिर एक इन्होंने तहकीकात की और तहकीकात लेके चले गए, जी ये बैतुल्ला महसूद साहब की कब्र है, इनको हमने पकड़ लिया, इनका जो करना है कर लें आप। तो ये इस तरह से बातें होती रही। और कवर अप तो मैं नहीं कहता, मगर एक क्यास ये है। और उनका एक कंट्रीब्यूशन था और उनकी लाइफ वाज कट शॉर्ट विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोग, और उससे ज़्यादा तकलीफ बात यह है कि कोई भी नहीं हुई, उनके कातिल नहीं पकड़े गए, कातिल जो हैं वो पकड़े नहीं जा सके। और मैंने तो एक दफ़ा रहमान मलिक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह पे, तो मैंने अर्ज़ किया था कि पता नहीं शायद हुजूर आपका मैंडेट भी था या नहीं था उनको, जिस तरह जब आप वज़ीर दाखिला थे तो आपने वो तो काम बड़ा अच्छा किया, ये जो आपने करप्शन की जो छोड़ के गए हैं दस्तावेज़, इतनी मेहनत से वो भी करते तो शायद वो भी हो जाता। बहरहाल ये एक सिलसिला था। लेकिन मैं एक ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो आखिरी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था वो था 17 क्या किस दिन वो आई थी, अक्टूबर का महीना था 2007 में जब वो तशरीफ लाई, 18 अक्टूबर 2007 को आई थी। और उसी दिन कराची में जब इतना मेहमत लोग आ गए, फिर वहाँ पहला धमाका किया गया, कारसाज पे धमाका किया गया। लोग, मुझे लगता है कि वहाँ के जो ताकतवर मुक्तदर लोग थे वो खौफजदा हो गए, इतने बंदे कैसे इकट्ठे हो गए। तो बेसिकली दैट बॉम्ब वाज एम्ड एट पीपल एंड डिस्पर्सिंग देम। मैं उस वक्त एक अखबार में मैंने यही हेडलाइन लगाई थी कि टू बॉम्ब डिस्पर्स मेहमत रैली, एक बहुत बड़ी रैली थी और वही रैली खौफजदा कर गई। उसी रैली ने तमाम। आपके ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो की नेट कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान की सियासत में? सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो ये है कि जब 10 अप्रैल 1986 को आई तो बेसिकली, हालांकि उन्होंने उस वक्त चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, मगर उनकी आमद से ही उन्होंने वीकेंड कर दिया था ज़िया को बहुत ज़्यादा। और फिर अल्टीमेटली जो हुआ वो रेस्ट, उनको भी एक वायलेंट एंड था उनका, उनको भी वायलेंटली उन्होंने भी हटना नहीं था वैसे, अगर वो इस तरीके से ना होता। और उनके जो फर्जंद अर्जुमंद हैं, जो मैंने उनसे बात की थी, वो भी आलमी ताकतों को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते थे। उन्होंने, मुझे ये भी याद पड़ता है, मेरे प्रोग्राम में कहा था कि उन्हें बाकायदा कहा गया था कि आप इस सिलसिले में ज़्यादा पूछ कुछ ना करें। ये मैं एजाज़ुल हक साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनसे ये बात हुई थी। मगर बहरहाल मेरी तो बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ ज़ियाउल हक पीरियड। आप सब मेरा इख्तलाफ रहता है, वी ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। लेकिन बहरहाल बहुत बुरी, एक बड़ी ट्रेजिक दास्तान है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली की, जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो हों, खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, और कंट्रीब्यूशन था या नहीं था, मैं ये समझता हूँ कि 138 दिन की जो 68-69 की मूवमेंट थी पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात की, वही तारीख है। उसी दिन उन्होंने अपना चेहरा और शक्ल दिखाई थी इस मुल्क की इशराफिया को, इस मुल्क की जो ऊपर डीप स्टेट थी जो रूल कर रही थी। और पहली दफा कितने दिन की मूवमेंट? 138 डेज या 39 डेज चली थी। कौन से? ये जो 68-69 की मूवमेंट थी, ये 138 दिन चली थी मेरे ख्याल में। और वो बेनज़ीर की तो नहीं ना, बेनज़ीर की नहीं थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। तो उसके बाद से जो हमने देखा कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इदारों में बढ़ी, और एक क्लास जो MNAs की थी या MPAs की थी, वो जो क्लेमेंट ऑफ दी हुकूमत थे, वो भुट्टो साहब के बाद आए थे। पहले तो गुलाम मोहम्मद साहब हो गए, खुद ही ये काम चला रहे थे ना, फिर आइन भी बना, बुरा भला। हाँ, रेस्ट तो आज पीपल्स पार्टी इस अंजाम को क्यों पहुंच गई है कि कल उनके बहुत अहम लीडर जो थे कल आए तो प्राइवेटली बात, उन्होंने कहा हमें 2-4 सीटें मिल जाएं, बड़ी बात है पंजाब में। आप तो एक प्राइवेट बातों को भी ना पब्लिक कर देते हैं। चौधरी साहब, मैं भी उधर ही था वैसे, आपको अगर याद हो, सामने तो, बात हुई। हाँ, सामने बात हुई। और मेरा ख्याल है उन्होंने ऑनेस्टली बात की है। पीपल्स पार्टी का अब सारा फोकस ये है कि वो चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार कायम रहे सिंध में। सिंध कई हवालों से बड़ा है। एक तो सिंध एक हमारा इकोनॉमिक हब है, और तकरीबन 70% जो हमारे रिसोर्सेज हैं वहीं से ट्रैवल करते हैं, और टैक्स की ह्यूज कलेक्शन वहाँ से होती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी हुकूमत, सिंध की हुकूमत बड़ी हुकूमत है मेरे ख्याल में। कायम रह सकेगी? आई डोंट नो, ये तो मैं फिर कहता हूँ, ये तो इल्म नजूम का सवाल आपने कर दिया है। चौधरी साहब
سوال یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھنا ہی پڑے گا الٹیمیٹلی. میں آپ کو بتاؤں ورنہ کبھی ہمیں پاناما میں پھنسا دیں گے, کبھی ادھر پھنسا دیں گے. پاناما تو مطلب ہے ان کے چہروں پر نقاب جو اس کو مطلب ہے اب دیکھیں نا بات یہ ہے 18 اکتوبر 2017 کو اگر آپ دکھا سکیں ان کو, وہ لوگ تھے جو آئے, تو میرے خیال میں ہم نے بنیادی جو ظلم کیا ہے عوام پہ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ تمام پارٹیوں نے نا عوامی ایجنڈے جو ہیں ترک کر دیے, ان کے منشور ایک سے ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتہ لگتا پی ٹی آئی زیادہ رائٹ ونگ ہے یا مسلم لیگ نون زیادہ رائٹ ونگ ہے یا پیپلز پارٹی زیادہ رائٹ ونگ ہے. اس میں سب سے جو مسنگ عنصر ہے ہو گیا ہے وہ یہ ہے پیپلز رائٹس کی جو بات ہوتی تھی. این جی اوز نے جو ایجنڈا اٹھا لیا ہے وہ تو رقم کے ساتھ ایجنڈا بھی آتا ہی ہوگا نا چوئی صاحب ہیں. وہ ایک خاص قسم کے, میں نے ایک دفعہ سوال کیا ایک این جی او کی خاتون سے, میں نے کہا یہ فرمائیں کہ یہ کون سے سیاسی حقوق ہیں جو معاشی حقوق سے پہلے مل جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں نے کہا یہ فرمائیں کہ جب روٹی رائٹ نہ ہو استحقاق ہو, انصاف بہت مہنگا لینا پڑے منڈی میں جا کر, مراد میں یہ کہہ رہا ہوں جو فیسز ہوتی ہیں وکلاء کی, اور جو صحت ہے یہ رائٹ نہ ہو استحقاق ہو, تو پھر ہم کون سی دکان کھول کے بیٹھے ہیں ہیومن رائٹس کی. تو ان کا فرمانا تھا کہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ 20ویں صدی کے, ایک فکرہ 20ویں صدی کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا 21ویں صدی میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی یا انہوں نے بیمار ہونے سے انکار کر دیا. تو یہ سلسلہ ابھی یہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں کہوں گا آفٹر شارٹ بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں
देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना चलती रहेगी। कुछ वाकयात हुए हैं, कुछ दिनों से आप मुझे मना कर रहे थे तो मैंने कहा मेरे ऊपर डाल देते हैं, मना कोई और कर रहा था आपको। बहरहाल आप बात करें। हुआ ये है कि कोई जो वाकयात हुए हैं अफ़गानिस्तान में बेशुमार बदअमनी हुई है और अमरीकी और अफ़गानी और गैर मुल्की दूसरे जो हैं उनको जो हलाकतें हुई हैं और तबाही हुई है, उसके बाद ज़िद चाह के अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास जो हक्कानिया नेटवर्क है, हक्कानी नेटवर्क, जलालुद्दीन हक्कानी, तालिबान का जो फैक्शन है, सुन रहे हैं ना? मैं आप बड़े गौर से। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 7 अफराद हैं इंक्लूडिंग सन ऑफ जलालुद्दीन हक्कानी, एक बेटा उनका, जो हमारी जेलों में हैं, हम क्योंकि तालिबान ने हमें नाक में दम कर दिया है तो हम इनको फांसी पर लटकाने लगे। उन्होंने कहा जी लटकाए हैं, हमने कौन सा रोका है, हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जद्दोजहद कह लें या जो भी वाक़यात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे बंदे कत्ल किए, फांसी लगाए, तो हमारे पास जो 13 अमरीकी सिपाही और अफसर और शहरी हमारी कैद में है 13, हम उनकी लाशें जो है फांसी लगा के नहीं, गोलियां मार के उनको काबुल की सड़कों पर फेंक देंगे। लो जी, पूरी दुनिया में थरथली मच गई। उसका नतीजा क्या हुआ? तालिबान का वो जो है ना, डिग्गा खोते तो गुस्सा कमियार थे, वो पुराना जो हमारे मुहावरे हैं। ये हुआ कि अमेरिका ने, ये मैं आपको मसद का इतला दे रहा हूँ, यानी कोई तस्दीक नहीं करने की जाने की ज़रूरत। उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को स्टेट डिपार्टमेंट में तलब किया और उन्होंने कहा अगर हमारे 13 आदमियों को एक को भी मारा गया तो हम बड़े भयानक नतायज जो है वो आप पर मुसल्लत कर देंगे। तो फिर अल्टीमेटली अच्छा क्या हुआ? और किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, वरना आप उनको थ्रेट करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये करें, वो करें। उनका हमने तो पहले नॉर्थ वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान उनका कला कमा कर दिया है। आप है अभी को मामला ठंडे हुए हैं, जब बाल नहीं लगाने दे रहे मामला नहीं, फिर थ्रेट दी, ठीक है, पहले सफारत खाने को दी, फिर यहाँ पिंडी पहुंचाई, ठीक है, इस्लामाबाद पिंडी, समझ गए ना बात? लेकिन कि हम जो है बॉम्बिंग करेंगे और कोड़ा खटक ये आज अगले दिन खबर भी थी कि एक्सटेंड बढ़ा रहे हैं, वहाँ ड्रोन अटैक करे, नहीं बॉम्बिंग करेंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे, और 10 जगहों पर, और अब सेटल्ड एरिया और नो सेटल्ड एरिया, ठीक है, यानी हम बला तमीज आपके पीछे हैं, ठीक है। अभी तक तो होल्डिंग ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन अब मैं आपसे कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूँ। मतलब ओबामा साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि जी वो जंगों को कम करेंगे। 2016 में दुनिया में उन्होंने जितने बम बरसाए हैं, जो मुल्कों का भी नाम बताता हूँ, उनकी तादाद है 26,171 बम, 26,171 बम। ये तकरीबन एक दिन में 72 बम बनते हैं और 1 घंटे में 3 बम बनते हैं। पहले तो मैं ये बताऊँ आपको,
یہاں پہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے جنگیں رکھنا، جنگیں برپا رکھنا، فوجوں کو اسٹریٹجک پوائنٹس پہ رکھنا، چائنا کا خوف. یہاں ہمارے ہاں جو دوست ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اچھا ایک اور بھی لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ اب ادھر آ کے انڈیا میں جو ہے F-16 بننے لگے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں بڑے لوگ ہیں، یہاں پہ روز ہم جو ہے نا یہاں آرٹیکل لکھتے ہیں 26 تاریخ سے دورے پر جا رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں پہ ہمیں نا روزانہ جو ہمارا جو ہے نا جو سیکولر ونگ جو ہوتا ہے عام طور پہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم کوئی یہاں کے جو بس باسی ہیں ان کی کوئی دماغ میں نا آرگینک پرابلم ہے جس کی وجہ سے جناب یہاں ٹیررزم ہے، یہیں پیدا ہوتا ہے، یہیں مار. یہ نہیں بتاتے کہ یہ اسلحے کا جو کھیل ہے یہ کیا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ جو اسلحے کی شیلف لائف ہے اس سے پہلے جنگیں کروانی پڑتی ہیں دنیا میں اس وقت جو ہے. یہ نہیں بتاتے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ جنگیں ان کے ہاں معیشت کو بڑھاوا دیتی ہیں. اس پہ ایک لفظ نہیں لکھتے. یہ ہاں یہ بتائیں گے یہ آؤٹ فٹ ہے، یہ جو فلانا ہے، یہ نام لے کے نا کہ یہ. اور اگر ان کی تاریخ میں پیچھے جائیں تو ان کو بنانے والے CIA کے تھے، CIA نے بنائے. یہاں پہ کوئی اب بات نہیں کرتا. یہ جو آپریشن سائیکلون یہاں پہ افغانستان میں ہوا جس کے بعد یہ سارے آؤٹ فٹ یہاں بنے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ مل کے ہماری ایجنسیوں کے ساتھ مل کے یہ ساری واردات امریکہ بہادر اس پہ نام نہیں لیں گے. اور آج جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، میں پھر یہ کہوں گا افغان وی بلنڈرڈ انٹو افغان وار، اور جو اس کا نتیجہ تھا آج کبھی ہم APS میں دے رہے ہیں، کبھی ہم لاہور میں دے رہے ہیں، کبھی ہر جگہ دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں کرتا. بڑے لبرل سیکولر بڑے ہم ماشاءاللہ روشن خیال لوگ ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی کروڈ مسائل نہیں دیکھی، سعودی عربیہ گئے اتنے $100 بلین کے معاہدے کے. اب وہ سارا جو سارا اسلحہ ہے وہ سیریا میں، عراق میں ہیومینیٹیرین. اچھا اب یہ آپ مجھے بتائیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے؟ they can blunder into everything. اگر جو بھی کریں گے وہ غلط کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ ٹرمپ صاحب سے تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ہم. آئی تھنک کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ انہیں باور کرائے گی کہ بھائی ٹھنڈے نہیں. پر وہ کہتے ہیں ہم بامبنگ کریں گے اور سیٹلڈ ایریا کا بھی کوئی اب نہیں لحاظ ہوگا، اور جدھر جدھر ہمارے ٹارگٹ کو ہوں گے ہم اڑا دیں گے. دیکھیں نا وہ میں اس پہ بارے میں کوئی یہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور کوئی غیر ضربے نہیں مانے جائیں گے اور نہ ہی کوئی حملہ کرنے کی ضرورت. البتہ مودی کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ اور انڈیا مل کے جیسے کرکٹ کے ذریعے ان کی شکست ہوئی ہے کوئی اور گان کرنے کی. ایک اور بات بھی چلیں ختم ہو رہا ہے اب انشاءاللہ پیر کو مزید بات کریں گے. ناظرین تھینک یو فار واچنگ.